اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسمن نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج ہم قرآن مجید کا 21واں پارہ یعنی 21st پارٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی چنندہ آیات میں نے سب سے پہلے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 یعنی 46 چنی ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، تم اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے سوائے اچھے انداز سے کسی اور انداز میں بحث نہ کیا کرو۔ ہاں، ان میں سے جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے ان کے ساتھ رعایت نہ کیا کرو۔ یہاں دیکھیے، اہل کتاب سے اگر بات کرنے اور بحث کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اچھے انداز میں بحث کیا کرو۔ تو اب آپ جب بحث بھی سوچیں اچھے انداز میں ہونی چاہیے تو لڑائی جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ الزام لگانا کہ اسلام میں لڑائی جھگڑا ہے، وائلنس ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ عنکبوت 48، اے محمد، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو جھوٹے لوگ ضرور شک کر سکتے تھے کہ یہ کتاب آپ نے گڑھ لی ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان بوجھ کر لکھتے یا پڑھتے نہیں تھے، ورنہ فوراً کافر لوگ یہ کہہ دیتے کہ یہ قرآن ان کی اپنی لکھی یا گڑھی ہوئی کتاب ہے۔ عنکبوت 56، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں، میری زمین بہت بڑی ہے، اس لیے اگر دشمن تمہیں تکلیفیں پہنچائیں تو دوسری جگہ چلے جاؤ اور صرف میری عبادت کرو۔ اس آیت میں گھما پھرا کر کے ہمیں ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا ایک جگہ پر عقیدہ یا دین خطرے میں ہو اور ہم اس پر پریکٹس نہ کر سکتے ہوں تو پھر ہم دوسری جگہ موو ہو جائیں یا چلے جائیں۔ عنکبوت 64، اس دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں اور حقیقی زندگی تو آخرت کی ہوگی، کاش لوگ یہ بات جان پاتے۔ عنکبوت 69، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم بھی انہیں ضرور اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ روم نیا سورہ ہے، سورہ روم آیت نمبر 5، اللہ اپنی مدد کے لیے جس کی چاہتا ہے، اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ تفسیروں میں آیا ہے کہ اللہ کی مدد حضرت علی علیہ السلام کی شکل میں ہوتی ہے۔ روم 9، کیا یہ لوگ زمین پر ادھر ادھر چلے پھرے نہیں تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ جبکہ وہ لوگ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ جوتا اور بویا اور آباد بھی کیا تھا۔ روم آیت نمبر 21، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے مردوں کے لیے انہی کی جنس میں سے یعنی انسانوں میں سے ان کی بیویاں بنائیں تاکہ انہیں سکون حاصل ہو سکے، اور پھر اس نے ان کے بیچ مودت اور رحمت یعنی محبت اور پیار پیدا کر دیا، رحمت پیدا کر دی۔ اس بات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ واقعاً بہت نشانی ہے کہ مزاج کے اعتبار سے، ایموشنز کے اعتبار سے اور دیگر بہت ساری اعتبار سے عورت اور مرد بالکل ایک دوسرے کے الٹے ہوتے ہیں، ضد ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے عورت اور مرد کے بیچ میں مودت اور محبت پیدا کر دی ہے۔ روم آیت نمبر 22، اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جانا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا بھی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اگلی آیت میں پھر اللہ کی نشانی کی بات کی جا رہی ہے، 23 نمبر آیت میں، اور دن اور رات کے وقت تمہارا سو رہنا اور پھر اس اللہ کے کرم سے دن کے وقت تمہارا روزی روٹی تلاش کرنا، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آیت نمبر 24، اور تمہارے ڈر اور لالچ کے ساتھ تمہیں بجلی کی کڑک و چمک دکھانا اور زمین کو اس کی موت کے بعد آسمان سے پانی برسا کر زندہ کر دینا بھی اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے پھر اگلی آیت میں اللہ کی نشانیوں کی بات، روم آیت نمبر 25، اور آسمانوں و زمین کا اس کے حکم پر باقی رہنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ روم آیت نمبر 30،
اے محمد آپ باطل سے بچتے ہوئے اپنی پوری توجہ دین کی طرف کر لیجئے، اور وہ دین کچھ اور نہیں اللہ کی سوائے اس اللہ کی بناوٹ کے کہ جس کے ساتھ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی بناوٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، یہی تو مضبوط دین ہے۔ اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے انسان پر باہر سے تھوپا جائے یا انسان کو باہر سے سکھایا جائے۔ یہ تو وہ چیز ہے جسے انسان اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو کہا جاتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، کس معنی میں؟ کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہوتا ہے، اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے۔ اور اس کی بس چھوٹی سی شکل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا ہوشیار جب ہو جاتا ہے تو وہ کاز اینڈ ایفیکٹ یا علت اور معلول کے قانون کو جانتا ہے۔ آپ اس کے منہ پر یا کان پر ایک طرف سے پھونکیے تو جدھر سے پھونک آ رہی وہ ادھر پلٹ کے دیکھتا ہے، یعنی اسے پتا ہے کہ کہیں اس پھونک کا کاز موجود ہے۔ روم آیت نمبر 32، مشرک لوگوں یعنی کئی خداؤں کے ماننے والوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، اب تو ہر فرقہ اسی حصے پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یعنی مشرکوں کا ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی حق پر ہے، وہی سچا راستہ اپنائے ہوئے ہے۔ روم 38، اے محمد آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ یہ آیت بھی بڑی مشہور ہے، جب فدق کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو اسے پڑھا جاتا ہے۔ روم آیت نمبر 39، اے لوگوں جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارا اصل مال لوگوں کے مال میں مل کر بڑھ جائے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو مال تم اللہ کی خوشی کی خاطر زکوٰۃ یعنی صدقہ اور خیرات کے طور پر دیتے ہو، بس وہی مال اللہ کے نزدیک بڑھتا ہے۔ دیکھیے ہم جو ہے وہ مال کا بڑھنا بس ایک ہی اینگل سے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہماری دولت کتنی بڑھی، چاہے بینک میں رکھ کے چاہے کہیں انویسٹ کر کے، لیکن دولت کا بڑھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ اللہ کے نزدیک کون سی چیز بڑھ رہی ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ روم 41، لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے سمندر اور خشکی میں فساد پیدا ہو گیا ہے، یہ بھی اس لیے تاکہ اللہ انہیں ان کے کچھ برے کاموں کا مزہ چکھا دے، شاید لوگ سیدھے راستے پر لوٹ آئیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ بہت ساری مصیبتیں، بلائیں اور وبائیں یعنی ایپیڈیمکس ہماری ہی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ روم آیت نمبر 43، اے محمد آپ اپنا سارا دھیان پکے اور سیدھے دین یعنی اسلام کی طرف رکھیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس کے ٹلنے کی امید اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ روم آیت نمبر 45، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اپنی کچھ رحمت کا مزہ چکھا دے، اور پانی میں ناؤ اس کے بنائے قانون سے تیرتی ہے۔ اس آخری جملے پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ یہ جو پانی میں ناؤ یا کشتی تیرتی ہے یہ آپ سمجھ لیے کہ آسان بات نہیں ہے۔ سائنس والے جانتے ہیں کہ ایک بوئنٹ فورس ہوتا ہے یا بوئنسی ہوتی ہے، ایک اپورڈ ڈائریکشن میں فورس لگاتا ہے پانی جس کی وجہ سے یہ ناؤ تیرتی ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ایک ایسا فورس بنا رکھا ہے۔ روم 60، اے محمد اگر لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہو کر رہے گا۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں ان کی گمراہی کا غم آپ کو کمزور نہ کر دے۔ پھر نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ لقمان، اس کی آیت نمبر 6، کچھ لوگ بیہودہ اور بکواس باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور دین کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اب یہ بھی آپ کو بتا دیں یہاں پر بیہودہ اور بکواس باتوں کو خریدنے کا مطلب کیا ہے، تو علماء نے اور مفسرین نے کہا کہ اسی آیت کی روشنی میں میوزک، گانا، ان سب چیزوں پر پیسہ خرچہ کرنا حرام ہے، یہ بکواس کی اور بیہودہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کتابیں، وہ رسالے، وہ میگزینز جس میں بیہودہ، بکواس، ننگی تصویریں اور بے حیائی کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، ان کا خریدنا، بیچنا اور رکھنا بھی حرام ہے، اسی آیت کی روشنی میں۔
لقمان آیت نمبر 10، اللہ نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بنایا، ایسے کھمبوں کے بغیر بنایا جو انسان کو نظر آ سکیں، اور اس نے زمین پر بھاری بھرکم پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ انسانوں کو اپنی گود میں لیے کانپنے نہ لگیں۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے جو آسمان بنائے وہ ہے تو اس میں ستون یعنی اس میں کھمبے ہیں، مگر ہم کو دکھائی نہیں دیتے۔ لوگوں نے یہ اس کا انٹرپریٹ ایسے کیا ہے کہ اس سے مراد گریویٹیشنل فورس ہے کہ جو ہم کو دکھتا نہیں لیکن اسی سے سارے یہ چاند ستارے اور دیگر اسٹارز جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، آپس میں جو فورس لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے زمین پر بھاری بھرکم پہاڑ رکھے تاکہ زمین کانپنے نہ لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس زمین پر ارتھ کویک کو یا زلزلے کو روکنے کے لیے پہاڑ رکھے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم انسانوں نے بہت سارے پہاڑ توڑ ڈالے، لوہا نکالنے کے چکر میں، ایلومینیم نکالنے کے چکر میں، یا کوئی پتھر نکالنے کے چکر میں، اپنا فائدہ کرنے کے چکر میں بہت سارے پہاڑ توڑ ڈالے، جن کی وجہ سے پھر اب زلزلے بھی زیادہ آنے لگے۔ لقمان آیت نمبر 12، اللہ نے لقمان نامی شخص کو بڑی سوجھ بوجھ عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ لقمان آیت نمبر 13، 16، 17، 18 اور 19، یہ جناب لقمان کے بارے میں۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو۔ کہا جا رہا ہے کہ اور یاد رکھو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہ ماننا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اے بیٹا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا برائی آسمانوں یا زمین یا پتھر کے اندر ہوگی تو اسے بھی اللہ قیامت کے دن تمہارے سامنے لے آئے گا۔ اے بیٹا نماز کی پابندی کیا کرو، نیکیوں کو انجام دینے کے لیے کہا کرو اور برائیوں سے روکا کرو، ساتھ ہی جو مصیبت تم پر پڑے اس پر صبر کیا کرو، بے شک یہ سب بڑی ہمت کے کام ہیں۔ واقعاً اس میں بڑی ہمت چاہیے جو کچھ کہا جا رہا ہے۔ اور گھمنڈ دکھاتے ہوئے یعنی تکبر دکھاتے ہوئے لوگوں سے منہ مت موڑا کرو اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چلا کرو، بے شک اللہ گھمنڈی اور اترانے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال یعنی نہ بہت تیز نہ بہت دھیرے، بیچ کی چال، اپنی چال میں اعتدال رکھا کرو اور اپنی آواز نیچی رکھا کرو، تاکہ جان لو کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ یہ جناب لقمان کی کچھ نصیحتیں تھیں اپنے بیٹے کے لیے۔ میں ایک آیت دو آیت اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ لقمان 14 سے 15، اللہ نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے، جسے اس کی ماں دکھ پر دکھ سہ کر 9 مہینوں تک پیٹ میں لیے پھرتی ہے، اور پھر اس کے دودھ کا چھوٹنا بھی 2 سال بعد ہوتا ہے۔ 9 سال تو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے، اور پھر 2 سال پیدا ہونے کے بعد اسے دودھ پلاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، لیکن اگر تمہارے ماں باپ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے یعنی اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو، تو پھر تم ان کا کہنا نہ ماننا اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا۔ لقمان آیت نمبر 27، اگر زمین کے تمام پیڑ قلم بن جائیں اور اس سمندر کے ساتھ 7 اور سمندر مل کر سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات یعنی اس کی نعمتیں یا اس کے راز ختم نہیں ہوں گے لکھتے لکھتے، اتنی اس کی نعمتیں ہیں۔ 2 آیتیں اور پڑھتا ہوں جلدی سے، تھوڑا سا وقت ہے۔ لقمان 33، اے انسانوں اپنے رب کا خوف کرو اور اس دن یعنی قیامت سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کے اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ لقمان 34، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، نیکی یا برائی، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ تو ہمیں اپنی موت کا بھی پتہ نہیں اور نہ یہ پتہ کہ ہم کل نیک کام کریں گے یا
برے کام کریں گے. اسی لیے ہمیں دن میں کم سے کم 5 بار حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں اور کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا. میرے لیے بھی اور تمام مومنین و مومنات کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہمارے خاتمہ بالخیر ہونے کی خاص دعا کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.